وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا دورہ امریکہ، واشنگٹن میں MDIMF سے ملاقات، کہا IMF امداد کی فراہمی کے فریم ورک میں سماجی تحفظ کے اقدامات کو شامل کرے، ماحولیاتی استحکام کے لیے امداد کی فراہمی کو مزید بڑھایا جائے، ماحولیاتی خطرات سے دوچار ممالک کی امداد کے لیے قرضوں کی ادائیگی کو آسان کیا جائے، رعایتی قرضہ جات کی فراہمی کے طریقہ کار کو بھی بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی جائے، ملکی قرضوں اور قرضوں کی ری اسٹرکچرنگ جیسے پیچیدہ معاملات کو حل کرنا خوشائند ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کی مشرق وسطیٰ کے دورے میں اہم ملاقاتیں، ریاض میں سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، اینٹونی بلنکن نے غزہ میں جنگ بندی، قیدیوں کی رہائی اور انسانی امداد کی ترسیل کی ضرورت پر زور دیا، دونوں رہنماؤں میں لبنان اسرائیل کشیدگی کے سفارتی حل کی کوششوں پر بھی تبادلہ خیال، بلنکن نے خطے میں استحکام اور امن کے فروغ پر سعودی عرب کے کردار کو سراہا۔ اس سے پہلے امریکی وزیر خارجہ نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو سے بھی ملاقات کی تھی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس نامزد ہوتے ہی متحرک ہو گئے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے بریفنگ کے لیے عدالتی سٹاف کو بلا لیا۔ صدر مملکت کی منظوری کے بعد جسٹس یحییٰ آفریدی کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی ملاقات۔ چیف جسٹس نے جسٹس یحییٰ آفریدی کو مبارکباد پیش کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جسٹس منصور علی شاہ سے بھی ان کے چیمبر میں ملے۔ اٹارنی جنرل منصور عثمان آوان کی نامزد چیف جسٹس سے ملاقات۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو چیف جسٹس نامزد ہونے پر مبارکباد دی۔ دونوں کی ملاقات میں عدالتی امور سے متعلق تبادلہ خیال کیا گیا۔ اٹارنی جنرل چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے بھی ملے۔ ادھر نئے چیف جسٹس کی حلف برداری تقریب کی تیاریاں شروع۔ جسٹس یحییٰ آفریدی 26 اکتوبر کو عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ ایوان صدر کا سپریم کورٹ انتظامیہ سے رابطہ، تقریب حلف برداری کے لیے مہمانوں کی فہرست مانگی۔ PTI کی 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کی شدید مذمت، آئینی ترمیم چیلنج کرنے کا کام لیگل کمیٹی کے سپرد کر دیا۔ PTI کی کور کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری، پارلیمانی کمیٹی اجلاس کے بائیکاٹ کے فیصلے کی توثیق کر دی۔ ملک گیر تحریک کی تیاریوں کے لیے ذیلی کمیٹیاں بنانے پر اتفاق، کور کمیٹی نے بانی چیئرمین اور ان کی اہلیت سے ملاقاتوں پر پابندی ہٹانے کا مطالبہ کر دیا۔ بانی چیئرمین کی جیل سے رہائی کی جامع حکمت عملی پر بھی غور، بانی PTI کی رہائی کا معاملہ ہر فورم پر اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ ضمانت ملنے کے باوجود بشریٰ بی بی کو رہائی نہ مل سکی۔ توشخانہ 2 کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے بشریٰ بی بی کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ ضمانتی مسئلے کے جمع کرانے کے باوجود سابق خاتون اول کی رہائی کا روپکار اڈیالہ جیل نہ پہنچ سکی۔ متعلقہ جج کے دستخط کے بعد آج رہائی کی روپکار جاری ہونے کا امکان۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی PTI سے ملاقات نہ کرانے کی کیس کی سماعت، عدالت نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو آج ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے تحریری حکم نامے میں کہا عدالت کے 6 سپٹمبر کے حکم کی خلاف ورزی کی گئی۔ بانی PTI کے وکلاء نے ملاقات نہ کرانے پر توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ بانی PTI کی بہن نورین نیازی کی ملاقات کی درخواست بھی آج سنی جائے گی۔ پارلیمنٹ کا یہ کام نہیں وہ چیف جسٹس کی تعیناتی کرے۔ جس طرح آئین پر ڈاکہ مارا گیا یہ قابل مذمت ہے۔ سینیٹر حامد خان کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، کہا یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو نکالنے کا بدلہ عدلیہ سے لیا جا رہا ہے۔ موجودہ پارلیمنٹ کو پارلیمنٹ کہنا بھی نامناسب ہے۔ جس طرح ووٹنگ ہوئی سب عوام کے سامنے ہے۔ تیسرے نمبر پر موجود تعیناتی کا مقصد عدلیہ کی تقسیم ہے۔ آئینی ترمیم پاس ہو کر آئین کا حصہ بن گئی۔ ججز ہیڈ لائنز والے کیسز میں زیادہ وقت لگاتے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا سندھ اسمبلی میں خطاب، کہا سائل کو اب اپنے فیصلوں کے لیے پرسوں انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ وفاق کے بعد صوبوں میں بھی آئینی بینچز بنیں گے۔ ترمیم کا فائنل ڈرافٹ وہی ہے جو بلاول بھٹو زرداری نے بنایا۔ یہ ترمیم بھی 73 کے آئین جتنی ہی اہم ہے۔ آئینی ترمیم صوبوں کے درمیان مساوات کو یقینی بنائے گی۔ ایک شخص جو کسی اسمبلی کا ممبر نہیں، اسے آئینی ترمیم پسند نہیں، ریکارڈ پر موجود ہے، وہ شخص انصاف پر یقین نہیں رکھتا۔
कराची में एमएन राना अंसार की जाँ बहक बेटे की नमाज जनाजा अदा, शहरियों और अजीज़ व अकारिब की बड़ी तादाद शरीक हुई। शाहजेब नकवी की गाड़ी क्लिफ्टन अंडरपास के करीब ट्रैफिक हादसे का शिकार हुई। नौजवान शाहजेब नकवी हादसे के बायस मौके पर ही दम तोड़ गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला पंजाब समेत दीगर सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में तुर्क वज़ीर दिफा यासिर गिलेट से मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक तुर्क ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान दो तरफा तजारत को बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्तांबुल में बैनुल-अक़वामी एक्सपो के लिए तुर्किया के शानदार इंतजामात की तारीफ, तुर्क वज़ीर दिफा को पाकिस्तान के आइडियाज़ एक्सपो में शिरकत की दावत दी। पंजाब में मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए स्मगलिंग प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात, ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इस मौके पर बेलारूस के सफ़ीर ने कहा, सड़कों के जरिए तजारती कॉरिडोर खित्ते के लिए खुशाइंद होगा। पंजाब में मकामी सतह पर ट्रैक्टर्स की तैयारी के लिए स्मगलिंग प्लांट लगाने का फैसला। बेलारूस ने पंजाब में इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट में भी मुआवनत की पेशकश कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से बेलारूस के सफ़ीर की मुलाकात, ज़राअत, तिजारत और सियाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में गैर मुल्की सरमायाकारों को मराहत और सहूलियात फराहम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ ज़राअत और दीगर शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। इस मौके पर बेलारूस के सफ़ीर ने कहा, सड़कों के जरिए तजारती कॉरिडोर खित्ते के लिए खुशाइंद होगा। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार पर वार जारी, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप लामहदूद ताकत चाहते हैं, उन्हें हिटलर जैसे जर्नैल पसंद हैं। ट्रंप ऐसी फौज नहीं चाहते जो अमेरिका के आइन की वफादार हो। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ रहने वाले जनरल जॉन कैली ने कहा था कि ट्रंप हुकूमत के लिए आमराना अंदाज को तरजीह देते हैं। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार पर वार जारी, कहा कि डोनाल्ड ट्रंप लामहदूद ताकत चाहते हैं, उन्हें हिटलर जैसे जर्नैल पसंद हैं। ट्रंप ऐसी फौज नहीं चाहते जो अमेरिका के आइन की वफादार हो। ट्रंप के चीफ ऑफ स्टाफ रहने वाले जनरल जॉन कैली ने कहा था कि ट्रंप हुकूमत के लिए आमराना अंदाज को तरजीह देते हैं।